ایک آدمی تھا جو غصے کا بہت ہی تیز تھا۔ غصے میں وہ بے قابو ہو کر لوگوں کو برا بھلا کہتا، ان کو ڈانٹتا۔ جب غصہ اترتا تو اسے پشیمانی ہوتی۔ وہ غصے پر قابو پانا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہ ہوتا، اور اس کے اس غصے کی وجہ سے اس کے یار دوست حتیٰ کہ رشتہ دار بھی اس سے منہ پھیر لیتے تھے۔ ایک دن اس نے سنا کہ دوسرے گاؤں میں ایک عالم دین آئے ہیں، لوگوں کو مسئلے کا حل وہ بتاتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو میں بھی اپنا مسئلہ جا کر پیش کر کے دیکھتا ہوں، شاید کچھ تدبیر نکل آئے۔ وہ اس عالم دین کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ حضور والا، مجھے بے حد غصہ آتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے سارے رشتہ دار دوست احباب اس بری عادت کی وجہ سے مجھ سے خفا رہنے لگے ہیں۔ عالم نے اس کی پوری بات سنی اور کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ جنگل کی طرف نکل جائیں اور درخت میں ایک کیل ٹھونک دیا کریں۔ آدمی نے کہا کہ حضور والا، یہ کون سا حل ہے؟ عالم نے کہا کہ جیسا تمہیں کہا گیا ہے جا کر ویسا کرو اور پھر فرق دیکھنا۔ آخر اس نے یہی کیا۔ اسے جب بھی غصہ آتا، کسی سے بھی لڑائی جھگڑا ہوتا تو وہ فوراً جنگل کی طرف دوڑتا اور تیزی سے کیلیں درخت میں ٹھونکتا رہتا۔ آخر دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ اسے جب غصہ آتا وہ یہی عمل دہراتا رہتا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ کم ہو کر ختم ہی ہو گیا اور اس نے جنگل جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ دوبارہ عالم دین کے پاس گیا اور جا کر اسے کہنے لگا کہ آپ کی بات پر عمل کر کے میرا غصہ ختم ہو گیا ہے، اور عالم دین کا اس نے شکریہ ادا کیا۔ پوچھا کہ جناب اب میں کیا کروں؟ عالم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے اس جگہ پر لے چلیں جہاں آپ نے کیلیں ٹھونکی ہیں۔ وہ دونوں وہاں چلے گئے۔ عالم نے دیکھا کہ ایک درخت میں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں۔ اس عالم نے حکم دیا کہ اب ان کیلوں کو یہاں سے نکالو۔ اس نے بہت مشکل سے وہ کیلیں نکال لیں۔ دیکھا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ عالم نے کہا کہ یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے میں آ کر لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ دیکھو کیل تو نکل گئے مگر سوراخ باقی ہیں۔ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا۔ اس شخص نے اللہ پاک سے معافی مانگی اور اس عالم دین کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ پھر وہ واپس آیا اور تمام رشتہ داروں سے معافی مانگ لی۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بولتے ہوئے یہ دیکھ لیا کریں کہ ہم نے جن لوگوں کے دلوں میں کیلیں ٹھوکی ہیں، اگر وہ کیلیں نکل بھی گئی ہیں تو نشان باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے جن لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کب یہ موت کی امانت بن جائے۔ سمجھدار اور عقل مند کے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔